بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ ایک نہایت سبق آموز اور ایمان افروز واقعہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ ایک بے قصور مجرم کی داستان ہے جس میں صبر، دعا اور اللہ پر بھروسے کی طاقت کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ہم اللہ پر کامل یقین رکھتے ہیں اور اس سے دعا کرتے ہیں تو وہ کیسے ہماری مدد فرماتا ہے۔ آئیے اس ایمان افروز قصے کو سنتے ہیں۔ عبداللہ طاہر جب خراسان کے گورنر تھے اور نشاپور اس کا دارالحکومت تھا تو ایک لوہار شہر ہرات سے نشاپور گیا اور چند دنوں تک وہاں کاروبار کیا، پھر اپنے اہل و عیال سے ملاقات کے لیے وطن لوٹنے کا ارادہ کیا اور رات کے پچھلے پہر سفر کرنا شروع کر دیا۔ انہی دنوں عبداللہ طاہر نے سپاہیوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ شہر کے راستوں کو محفوظ بنائیں تاکہ کسی مسافر کا کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ اتفاقاً ایسا ہوا کہ سپاہیوں نے اسی رات چند چوروں کو گرفتار کیا اور عبداللہ کو اس کی خبر بھی پہنچا دی، لیکن اچانک ان میں سے ایک چور بھاگ گیا۔ اب یہ گھبرا گئے کہ اگر امیر کو معلوم ہو گیا کہ ایک چور بھاگ گیا ہے تو وہ ہمیں سزا دے گا۔ اتنے میں انہیں یہ سفر کرتا ہوا لوہار نظر آیا۔ انہوں نے اپنی جان بچانے کی خاطر اس بے گناہ شخص کو فوراً گرفتار کر لیا اور باقی چوروں کے ساتھ اسے بھی امیر کے سامنے پیش کر دیا۔ عبداللہ طاہر نے سمجھا کہ یہ سب چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، اس لیے مزید کسی تفتیش و تحقیق کے بغیر سب کو قید کرنے کا حکم دے دیا۔ نیک سیرت لوہار یہ سمجھ گیا کہ اب میرا معاملہ اللہ کی بارگاہ سے ہی حل ہو سکتا ہے اور میرا مقصد اس کے کرم سے حاصل ہو سکتا ہے، لہٰذا اس نے وضو کیا اور قید خانے کے ایک گوشہ میں نماز پڑھنا شروع کر دی۔ ہر 2 رکعت کے بعد سر سجدہ میں رکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رغبت انگیز دعائیں کرتا اور دل سوز مناجات شروع کر دیتا اور کہتا: اے میرے مالک، تو اچھی طرح جانتا ہے میں بے قصور ہوں۔ جب رات ہوئی تو عبداللہ طاہر نے خواب دیکھا کہ 4 بہادر اور طاقتور لوگ آئے اور سختی سے اس کے تخت کو چاروں پایوں کو پکڑا اور اٹھایا اور الٹنے لگے۔ اتنے میں اس کی نیند ٹوٹ گئی۔ اس نے فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، پھر وضو کیا اور اس احکم الحاکمین کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز ادا کی جس کی طرف ہر شاہ و گدا اپنی اپنی پریشانیوں کے وقت رجوع کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ سویا تو پھر وہی خواب دیکھا۔ اس طرح 4 مرتبہ ہوا۔ ہر بار وہ یہی دیکھتا کہ چاروں نوجوان اس کے تخت کے پایوں کو پکڑ کر اٹھاتے اور الٹنا چاہتے ہیں۔ امیر عبداللہ طاہر اس واقعے سے گھبرا گئے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ ضرور اس میں کسی مظلوم کی آہ کا اثر ہے۔ عبداللہ طاہر نے رات ہی میں جیلر کو بلوایا اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ، تمہارے علم میں کوئی مظلوم شخص جیل میں بند تو نہیں کر دیا گیا؟ جیلر نے عرض کیا: عالیجاہ، میں یہ تو نہیں جانتا کہ مظلوم کون ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ میں ایک شخص کو دیکھ رہا ہوں جو جیل میں نماز پڑھتا ہے اور رغبت انگیز دعائیں، دل سوز دعائیں کرتا ہے۔ امیر نے حکم دیا اسے فوراً حاضر کیا جائے۔ جب وہ شخص امیر کے سامنے حاضر ہوا تو امیر نے اس کے معاملے کی تحقیق کی۔ معلوم ہوا کہ وہ بے قصور ہے۔ امیر نے اس سے معذرت کی اور کہا: آپ میرے ساتھ تین کام کیجئے۔ پہلا یہ کہ آپ مجھے معاف کر دیں، دوسرا یہ کہ میری طرف سے 1000 درہم قبول فرمائیے، تیسرا یہ کہ جب بھی آپ کو کسی قسم کی پریشانی درپیش ہو تو میرے پاس تشریف لائیے تاکہ میں آپ کی مدد کر سکوں۔ نیک سیرت لوہار نے کہا: آپ نے یہ جو فرمایا ہے کہ میں آپ کو معاف کر دوں، میں نے آپ کو معاف کر دیا، اور آپ نے جو یہ فرمایا ہے کہ 1000 درہم قبول کر لوں تو وہ بھی میں نے قبول کر لیے۔ کیا لیکن آپ نے جو یہ فرمایا ہے کہ مجھے کوئی مشکل درپیش ہو تو میں آپ کے پاس آؤں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ نے پوچھا: یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ وہ خالق و مالک مجھ جیسے فقیر کے لیے آپ جیسے بادشاہ کا تخت ایک رات میں 4 مرتبہ اوندا کر سکتا ہے تو اس کو چھوڑ دینا اور اپنی ضرورت
किसी दूसरे के पास ले जाना असूल बंदगी के खिलाफ है। मेरा वो कौन सा काम है जो नमाज पढ़ने से पूरा नहीं हो जाता, मैं उससे गैर के पास ले जाऊं। यानी जब मेरा सारा काम नमाज पढ़ने की बरकत से पूरा हो जाता है तो मुझे किसी और के पास जाने की क्या ज़रूरत है। सुबहान अल्लाह। यह वाक़या हमें सिखाता है कि अगर हम अल्लाह पर कामिल भरोसा रखें और सब्र के साथ दुआ करें तो वो ज़रूर हमारी मदद फरमाता है। दुनिया के बादशाह और हुक्मरान बदल सकते हैं, लेकिन अल्लाह की कुदरत और उसकी मदद हमेशा बाकी रहती है। हमें चाहिए कि हम हर मुश्किल में सबसे पहले अल्लाह की तरफ रजू करें, क्योंकि वही सबसे बड़ा मददगार है। अल्लाह हमें सब्र, दुआ और उस पर कामिल यकीन रखने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको ये वाक़या पसंद आया हो तो उसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय कमेंट्स में